بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العشرون، سبق نمبر 20۔ قصیدۃ لحسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ۔ عدمنا خیلنا ان لم تروها تسیر النقع موعدها کداؤ۔ ہمارے گھوڑے باقی نہ رہیں اگر تم انہیں مقام کدا میں غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو۔ یبارین الاعنۃ مسعدات علی اکتافها الاسل الظمأ۔ ہمارے گھوڑے وادی کے اوپر والے حصے کی طرف چڑھتے ہوئے ایسے تیزی دکھاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ لگام سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ نیز گھڑ سواروں کے پاس خون کے پیاسے نیزے بھی ہیں۔ تظل جیادنا متمترات تلتمہن بالخمر النساء۔ ہمارے عمدہ گھوڑے انتہائی تیز رفتار ہیں، دشمنوں کی عورتیں ان کے چہروں پر اپنے دوپٹے یا اپنی اوڑھنیاں مارتی ہیں تاکہ وہ رک جائیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عمدہ گھوڑے دوڑنے کے لیے زمین پر پاؤں مار رہے ہیں۔ تذل جیادنا متمترات تلتمہن بالخمر النساء، کہ ہمارے عمدہ گھوڑے دوڑنے کے لیے زمین پر پاؤں مار رہے ہیں، عورتیں اپنی اوڑھنیاں ان کے منہ پر مار کر انہیں روک رہی ہیں۔ فَإِمَّا تُعْرِضُوا عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ۔ اے دشمنوں، اگر تم ہمارے مقابلہ میں نہ آئے تو ہم عمرہ کر لیں گے، فتح حاصل ہو جائے گی اور پردہ ہٹ جائے گا۔ وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِجِلَادِ يَوْمٍ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اگر تم نے ہم سے مقابلہ کیا اور جنگ لڑی تو پھر سخت لڑائی کے دن کے لیے تیار رہنا، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عزت عطا فرمائے گا۔ وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاء۔ اور ہمارے درمیان اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، وہ روح القدس ہیں کہ ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ وقال اللہ قد ارسلت عبدا یقول الحق ان نفع البلاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اگر آزمائش میں بڑھنا نفع دے تو وہ حق بات کہنے میں آزمائش کی پرواہ نہیں کرتے۔ شہدت بہ فقوموا صدقوہ فقلتم لا نقوم ولا نشاء۔ میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی رسالت کی تصدیق کی، تم سے بھی کہا گیا کہ تم بھی اٹھو اور ان کی تصدیق کرو، لیکن تم نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ نہ ہم اس کام کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وقال اللہ قد سیرت جندا هم الانصار عرضتها اللقاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک لشکر تیار کیا ہے جو انصار پر مشتمل ہے، اس لشکر کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے دشمن کا سامنا کرنا۔ لنا فی کل یوم من معدن سباب او قتال او ہجاء۔ ہمارا ہر روز قبیلہ ماد والوں سے سب و شتم، حجب اور لڑائی میں مقابلہ ہوتا ہے۔
فنحکم بالقوافی من ہجانا ونضرب حین تختلط الدماء، جو شخص ہماری حجب کرتا ہے ہم اشعار کے ذریعے ہی اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف میدان جنگ میں اترتا ہے تو ہم تلواروں کی ضربیں بھی خوب دکھاتے ہیں۔ الا ابلغ ابا سفیان عنی فانت مجوف نخب ہواء، میری طرف سے ابو سفیان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تو بزدل اور ڈرپوک شخص ہے۔ بِأَنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتْكَ عَبْدًا وَعَبْدُ الدَّارِ سَادَتُهَا الْإِمَاءُ، اور اس سے یہ بھی پیغام پہنچا دو کہ ہماری تلواروں نے تجھے غلام بنا دیا ہے اور قبیلہ عبد الدار کی سرداری باندیوں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ ہجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نامناسب کلمات کہے ہیں اور میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس جواب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکما الفداء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، حالانکہ ان کے سامنے تیری حیثیت کیا ہے، تم سے بدتر کو تم میں سے بہتر پر قربان ہو جانا چاہیے۔ حجوت مبارکن برن حنیفن امین اللہ شیمتہ الوفاء، تو ایک ایسی ذات کو شان میں گستاخی کرتا ہے جو پاکیزہ نیکی کے خوگر اور اللہ تعالیٰ کے امین ہیں اور وفاداری ان کے اخلاق کا حصہ ہے۔ فمن یہجو رسول اللہ منکم ویمدحہ وینصرہ سواء، تم میں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرے یا ان کی تعریف کرے یا ان کی مدد کرے، سب برابر ہیں۔ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، میرے باپ دادا اور میری عزت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور چاہت کے عین مطابق کی گئی ہے۔ آخری شعر ہے، لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء، میری زبان ایک تیز دھار تلوار کی طرح ہے جس میں کوئی عیب نہیں، اور میرے سمندر کو ڈول گدلا نہیں کر سکتے۔ سبق نمبر 20 کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات و مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، اکتب او اکتبی معانی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک عورت۔ در ذیل الفاظ کے معانی لکھیے۔ نمبر 1 خیل گھوڑا، نمبر 2 الغطاء پردہ، نمبر 3 جند لشکر، نمبر 4 سیوف
تلوار، جمع ہے یہ سیفن کی۔ نمبر 5 سبابن، گالی۔ نمبر 6 برن، نیک۔ نمبر 7 مدہن، اچھی صفت۔ نمبر 8 سارمن، تیز دھاری تلوار۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ عجیب او عجیبی عما یاتی من الاسئلتی، عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1 من ہوا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ جواب ہوا شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ نمبر 2 من ہوا روح القدس، روح القدس کون ہے؟ جواب جبرائیل علیہ السلام روح القدس، حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس ہیں۔ نمبر 3 من یقول الحق، حق کس نے کہا ہے؟ جواب ارسل اللہ عبدا یقول الحق، اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیجا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کہتا ہے۔ نمبر 4 من حجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے؟ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی؟ جواب ابو سفیان حجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے۔ نمبر 5 من خلق مبرأ من کل عیب، کون ہر قسم کے عیب سے بری پیدا کیا گیا؟ جواب خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبرأ من کل عیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے عیب سے بری پیدا کیے گئے۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ املا او املا الفراغات التالیہ بکلمۃ مناسبۃ، املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ درذیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجئے۔ نمبر 1 یعز اللہ، خالی جگہ من یشاء، اس میں لفظ آئے گا فیہ۔ نمبر 2 وروح القدس لیسا، خالی جگہ اس میں آئے گا کفاء۔ نمبر 3 واجمل من کا، خالی جگہ النساء، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا لم تلد النساء۔ نمبر 4 حجوتا، خالی جگہ فاجبت عنہ، تو اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 5 کأنکا، خالی جگہ کما تشاء، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا قد خلقتا۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق۔ استعمل او استعملی الکلمات الآتیہ فی جمل مفیدۃ، استعمل یہ مرد کے لیے اور استعملی یہ عورت کے لیے۔ درذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ نمبر 1 الفتح، اس کا جملہ آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نمبر 2 ارسل، اس کا جملہ آئے گا ارسل اللہ عبدا یقول الحق۔ نمبر 3 سباب، اس کا جملہ آئے گا سباب المسلم فسوق۔ نمبر 4 حنیفا، اس کا جملہ آئے گا اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ نمبر 5 صارم، اس کا جملہ آئے گا لسانی صارم لا عیب فیہ۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق۔ ہاتھی
او ہاتی الجمع لما یاتی من الکلمات المفردہ، ہاتی یہ مذکر کے لیے اور ہاتی یہ مؤنث کے لیے، یعنی ہاتی مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے۔ درجیل مفرد الفاظ کی جمع لکھیے، مفرد الفاظ دیے ہوئے اس کی جمع لکھیں۔ یوم ایام، خمار خمر، عبد عبید، سیف سیوف، عین اعین۔ التدریب السادس، چھٹی مشق۔ ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی العربیۃ، ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین شاعر تھے۔ کان حسان شاعرا جدا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین۔ نمبر 3، کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے۔ الکفار کانوا یحجون النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی۔ مدح حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین تھے۔ خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن۔